الحمد لله رب العالمين وبه استعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في الرياء وذكر فيه قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواہ مسلم۔ گرامی قدر خواتین و حضرات، ابھی ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جو صحیح مسلم میں 2985 نمبر پر ہے، اور دراصل یہ کتاب التوحید کے درس کا سلسلہ ہے جس میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے باب ما جاء فی الریا سے متعلق درس دے رہے ہیں، اور اس میں یہ باب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ذکر کی ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ چیز قرآن مجید میں نہ ہو تو اسے احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے یا حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں سب سے زیادہ غنی ہوں شرک کے معاملے میں تمام شریکوں سے، میں شرک کے معاملے میں تمام شریکوں سے سب سے زیادہ غنی ہوں، لاپرواہ ہوں، بے نیاز ہوں، بے ضرورت مند ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب پھر آگے اس کی شرح اس غنا کی کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کی شرح اس طرح فرمائی من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی فرما بردار کے اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، کسی عبادت گزار کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا بلکہ کوئی اور مقصد بھی اس کے سامنے ہوتا ہے، خواہ دنیا کمانا مقصود ہو یا دکھاوا اور ریاکاری مقصود ہو اور کسی کی تعریف حاصل کرنا مقصود ہو، تو اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے جو اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد اپنے دل میں رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہے۔ چھوٹا شرک ہو، بڑا شرک ہو، ہر طرح کے شرک سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ جس عمل میں شرک داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ٹھہرتا ہے، نامقبول ہو جاتا ہے۔ ریا ہو یا دوسرا کوئی شرک ہو، کسی قسم کا شرک جس عمل میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ نامقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر طرح کے شرک سے اپنے عمل کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہر طرح کی شرک کی آلودگی سے اپنے عمل کو پاک صاف کر کے مخلصانہ طور پر اللہ ہی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔